اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کلمہ طیبہ یعنی کہ پہلا کلمہ پڑھنے کے کیا کیا فضیلت ہے اور اس کے علاوہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ شکریہ۔ کلمہ طیبہ یعنی کہ پہلا کلمہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یقین صرف اللہ پہ آ جائے اور اللہ پاک کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، سب کچھ کرنے والی ایک اللہ کی ہی ذات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت میں آپ کی شفاعت کا شرف کس خوش نصیب کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، آپ کی حرص حدیث کے پیش نظر میرا یہی خیال تھا کہ مجھ سے آپ کے بغیر کوئی اور یہ سوال نہیں پوچھے گا۔ قیامت میں میری شفاعت لوگوں میں سے اس سعادت مند کو ملے گی جس نے اپنے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کیا کرو۔ یہ طبرانی شریف کی روایت ہے۔ رمضان شریف میں کلمہ طیبہ پڑھنے کی اپنی ہی فضیلت موجود ہے۔ ہر نماز عشاء و تراویح کے بعد روزانہ 3 مرتبہ کلمہ طیبہ یعنی کہ پہلا کلمہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اول مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہوگی، دوسری دفعہ پڑھنے سے دوزخ سے آزاد ہوگا اور تیسری بار پڑھنے سے جنت کا مستحق بھی ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ٹھہر جا۔ وہ عرض کرتا ہے کیسے ٹھہر جاؤں، حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا، میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ فضائل اعمال، فضائل ذکر، حدیث نمبر 12۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔